तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। वाह वाह भी करनी है तो किसी नेकी की बात पे करो, तक़वा पे करो। इस्म उद्वान पे वाह वाह भी हराम है। नाराज तो नहीं हो गए? कुछ जिम्मेदारियां मेरी हैं, कुछ जिम्मेदारियां आपकी हैं। बावाज़ बुलंद सलावत। मालूम हुआ नीयत जब तक साफ न हो इबादत में नूर पैदा, और नीयत साफ नहीं होती जब तक कल्ब में मोहब्बत न हो। उससे मोहब्बत जिसको तू अपना पेशवा मानता है। और जब मोहब्बत होती है तो फिर इंसान किसी ऐसे अमल को अच्छा नहीं समझता जिसे उसका महबूब अच्छा ना समझता हो। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूं? यानी दुनियावी मोहब्बतों में भी आमतौर पर यह बात दिखाई देती है, और जो शरी और इलाही मोहब्बत है उसका मरहला तो बहुत बुलंद है। हम सबको क्या आले मोहम्मद से मोहब्बत है? जिसको है वो जरा सलवात से साबित करे। आले मोहम्मद की ज़वात से मोहब्बत है या आले मोहम्मद के किरदार से? आले मोहम्मद के नाम से मोहब्बत, आले मोहम्मद की जात से मोहब्बत, आले मोहम्मद के किरदार से मोहब्बत। कैसे साबित होगा कि हम मोहब्बत में खालिस हैं? नाम अली से मोहब्बत हो, जात अली से मोहब्बत हो, लेकिन किरदार अली से मोहब्बत, या जिससे अली नफरत करे मैं उससे मोहब्बत करूं, क्या ये मोहब्बत खालिस होगी? कैसे पता चले? अगर मुझे जिंदगी गाना सुने बगैर नहीं गुजर सकती, रात को नींद ही नहीं आती जब तक कि कोई एक गाना ना सुन लूं, जरा नाराज ना होना। और मैं मजलिस में आता हूं, नारे लगाता हूं सैकड़े, मौला अली के फजाइल सुनकर इतना मुझे जोश आता है कि शायद मुझसे बढ़कर और कोई मुहिब अली नहीं, लेकिन रात को मुझे नींद ही नहीं आती जब तक कि कोई गाना वाना, कोई ये फिल्म, कोई ये फोश बकवासात, ये चीजें मैं देख न लूं, ये चीजें मैं सुन न लूं, मुझे चैन नहीं आता। नाराज तो नहीं हो रहे? मुझे अपना जायजा लेना चाहिए, क्या मुझे वाकई मौला अली से मोहब्बत है? जबकि मैं उन चीजों से प्यार करता हूं जिनसे अली दुश्मनी करते। फरमाइए ये मौसीकी अली को कितनी अच्छी लगती है? चलो मौला अली को, पाक पैगंबर को, बीबी ज़हरा को, 12 इमाम में से किसी इमाम को, 14 मासूमीन में से किसी मासूम को कितनी अच्छी लगती है, कितनी भाती है, कितना प्यार है उन्हें इन खूबसूरत आवाजों के साथ जो गाने लहव लाभ और मौसीकी की शक्ल में इस्तेमाल होती हैं। मैं कैसे कहूं हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई साहिल पूछता है, मौला बहुत सारे जिंदान आपने देखे, बहुत सारे कैद खानों में से आपको गुजरना पड़ा, मुख्तलिफ किस्म के जिंदान बानों की अजियतें देखी, फरमाइए सबसे ज्यादा तकलीफ और सबसे ज्यादा अजियत आपको किस जिंदान में हुई? जवाब में 7वें इमाम का इरशाद फरमाते हैं, मुझे
ایک ایسا زندان جس میں فقط ایک رات رکھا گیا، اس کی اذیت تمام زندانوں پہ بھاری رہی۔ سائل نے پوچھا مولا وہ ایک رات کا زندان آپ کو تمام زندانوں سے زیادہ اذیت کا باعث بنا، کیوں؟ جواب یہ تھا کہ اس زندان کی ہمسائیگی میں کوئی ایسے لوگ رہتے تھے جن کا کام گانا بجانا تھا، وہ ساری رات گاتے رہے، آواز ان کی میرے کانوں پہ پڑتی رہی، یہ زندان میرے لیے تمام زندانوں سے سخت رہا۔ اب ذرا بتائیے قلب موسیٰ بن جعفر کی ان آوازوں سے کتنی نفرت ہے، ان آوازوں سے کتنی نفرت ہے تیرے مولا کو۔ اب میں کیسے کہوں، کہاں سے جواز کا فتویٰ لاؤں، اور کس طرح اس کے بارے میں یہ کہنے لگوں یہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے، وہ بھی درست ہے، وہ بھی درست ہے، مجھے تو اس سے بحث نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں ذرا قلب معصوم کو دیکھ، اگر معصوم کا دل رنجیدہ ہے، اذیت محسوس کرتا ہے ان آوازوں سے، تو ماننے والے کا دل کیسا ہونا چاہیے؟ اور پھر سب سے بڑی مشکل یہ ہے، ایک ہے ماننا اور غلطی کرنا، ایک ہے غلطی کو غلطی ہی نہ ماننا۔ جو بندہ گناہ کو گناہ مان کے، گناہ کو گناہ جان کے کرتا ہے، اس کی توبہ آسان ہے۔ جو گناہ کو گناہ مانتا نہیں، اس کی توبہ سخت مشکل ہے۔ اس لیے کہ جس نے گناہ کو گناہ سمجھا، اس کے قلب میں یہ بات تو موجود ہے نا کہ میں نے غلطی کی، میں نے گناہ کیا، میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میں نے جو کیا وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے مجھے اپنے رب سے معافی مانگنا چاہیے۔ اپنی غلطی کا اقرار کرے گا تو معافی کا جذبہ بیدار ہوگا، اور اگر کوئی کہتا ہے میں نے غلطی نہیں کی، تو اس وقت تک توبہ کی طرف نہ آئے گا جب تک غلطی کو غلطی نہ مانے گا۔ جو ہی غلطی کو غلطی مان لے گا، پھر اگلا مرحلہ اس کا آئے گا۔ پس معلوم ہوا کہ گناہ کو گناہ ماننا اول نمبر پر ہے، گناہ کو گناہ نہ ماننا یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اور جس کے نتیجے میں انسان کی توبہ بہت مشکل اور بہت دور چلی جاتی ہے۔ آج کے معاشرے کی سب سے بڑی قباحت یہی ہے کہ گناہوں کو گناہ ماننے سے دور کیا جا رہا ہے۔ اور آج تو ماشاءاللہ موسیقی کی جو کیفیت ہے اس کے بارے میں کیا کیا فتوے ہیں، روح کی غذا ہے، تر و تازگی بخشتی ہے، انسان کے قلب کو معراج کرواتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ چونکہ بہت سارے مکاتب نے موسیقی کو اپنے مذہب کا حصہ بنا لیا ہے، اس لیے ہمیں بھی دھوکہ کھانے کا موقع ملا ہے۔ لیکن آج چہاردہ معصومین کو ماننے والے ذرا دیکھ تو صحیح، ان کے کردار میں تجھے کہاں موسیقی کی کوئی معمولی پہلو بھی نظر آتا ہے؟ اگر چہاردہ معصومین کی کم از کم 250 سالہ زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، کیا 250 سال کی زندگی کی کوئی ایک رات، کوئی ایک دن، کوئی ایک گھنٹہ، کوئی ایک منٹ کہیں نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا۔ تو کیوں؟ نفرت کرتے تو نہیں آتا ہے نا، محبت کرتے ہوتے تو ہوتا۔ ہاں اگر پوچھا گیا حضرت جناب امام علی زین العابدین سے، سید سجاد سے، مولا آپ کو سب سے زیادہ اذیت کہاں دی گئی، آپ کو سب سے زیادہ کہاں ستایا گیا، آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی، تو جواب خود جانتے ہو کہ تیرے چوتھے امام نے کیا جواب میں کہا؟ الشام الشام الشام، مجھے شام میں سب سے زیادہ ستایا گیا۔ مولا علی اکبر تو کربلا میں شہید ہوئے، مولا علی اصغر تو کربلا میں تڑپے، مولا امام حسین کا لاشا تو کربلا میں پامال ہوا، مولا چادریں تو شام غریبوں میں کربلا میں چھینی گئی، مولا خیمے تو شام غریبوں میں جلے۔
آپ شام کا نام کیوں لیتے ہیں؟ آپ دمشق کا نام کیوں لیتے ہیں؟ کیوں نہیں آپ تذکرہ کربلا کرتے؟ کیوں نہیں آپ شام غریمہ کا نام لیتے؟ واللہ ثم باللہ کوئی آسان شب نہ تھی 11ویں کی شب، کوئی آسان رات نہ تھی شب 11، شب